یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو برگلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ نے عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو جربوح کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل حضرت عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے اپنے عمامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ حضرت عمر مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے عمامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے حضرت عمر کے غصے کو قبول کر لیا، سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے ہاں چلے گئے۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ حضرت ابو بکر خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا، یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے۔
اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زائد لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خون ریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہنے لگے تھے۔ آج تک اسے موت کے باغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی۔ ابو بکر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا، حضرت خالد کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بطح جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت عثمانی اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بطح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلہ وہیں تھی۔ خالد بطح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اس علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حنسہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد طلیحہ سے نبر آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں پہلے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حنسہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے، اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی
ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹکڑیاں تھیں، اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے۔ مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کمانڈر تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح سے تھا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ابن ابو جہل لکھنے کے بجائے ابن ام اکرمہ یعنی اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ۔ تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے۔ مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کو ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر ارفجہ کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجرین بن امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورے نہیں اترتے، مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات تک نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا کہ شرجیل کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا۔ اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے۔ میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خبط تھا جس نے مجھ پر بھی غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرجیل کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا کہ